الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: حافظوا علی الصلوات الوسطی، نمازوں کا خیال رکھو اور خصوصاً درمیانی نماز کا زیادہ خیال رکھو. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ، جو دعا کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے دعا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا، کھڑے کھڑے نماز پڑھو، سواری کے اوپر پڑھو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب تم حالت اطمینان میں ہو، دشمن کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، تو پھر اس طرح نماز پڑھو جیسے تمہیں سکھائے ہیں، اوقات سکھائے ہیں، رکعتیں سکھائے ہیں، تمام شرائط سکھائی ہیں، پھر اس طرح نماز پڑھو جیسے ہم نے سکھایا ہے، اس طرح پڑھو جب اطمینان کا زمانہ ہو، جب کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں اوقات اور نماز وغیرہ سکھائی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو نماز اس طرح پڑھا کرو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، اطمینان سے قیام، ساری چیزوں کا خیال کرو، جس طرح مجھے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو. حافظوا علی الصلوات الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کا خیال رکھو، نماز با جماعت کا وقت کا خیال رکھو، اور خصوصاً درمیانی نماز کا زیادہ خیال رکھو. جمہور مفسرین اور محدثین کے نزدیک درمیانی نماز عصر کی نماز ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں، صبح کی اور ظہر کی، اور عصر کے بعد بھی دو نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء کی. بعض رات نے تو یہ لکھا ہے کہ ہر نماز ہی درمیانی نماز ہے، کہ اس کے آگے پیچھے تو نمازیں ہیں، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ عصر کی نماز. عصر کی نماز میں جو حدیث میں جو شرح ہے کہ اس وقت لوگوں کے شام کے کوئی خریداری کا وقت ہوتا ہے کہ رات کو کیا پکائیں گے، کیا کریں گے، اس لحاظ سے نماز میں سستی کا امکان ہے. اب یہ صورتحال نہیں ہے تو لوگوں کو چھٹی کر کے گھر جانا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے خطرہ ہے کہ کہیں نماز فوت نہ ہو جائے.
بہرحال عصر کی نماز کا زیادہ خیال رکھو۔ مزید یہ کہ عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، تو تاکہ وہ حاضری بھی صحیح ہو جائے۔ نماز کا خیال اور اہتمام سے انسان کے دیگر کام بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ نماز کو مؤخر کرنا اور کاموں کو پہلے کرنے میں برکت نہیں ہوتی۔ نماز کو آپ بر وقت ادا کریں، دوسرے کام نماز کو بر وقت ادا کرنے کی وجہ سے صحیح ہو جائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خطرہ نہیں ہوتا قضا ہونے کا، نماز ادا ہو جائے پھر کام میں بندہ چل پڑے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اسی دوسری آیت ہے یہ۔ اگر تمہیں ڈر ہے دشمن کا، لڑائی جاری ہے، تو فرجالن، کھڑے کھڑے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ آگے دشمن کی وار ہو رہی ہے، میدان جنگ ہے۔ او رکبانن، یا سواری پر سوار ہو، اتر کر نماز پڑھنے میں مشکل ہے، دشمن نقصان پہنچا دے گا، لڑائی جاری ہے، سواری پر نماز پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں۔ اور اگر یہ نوبت بھی، اتنی سہولت بھی نہیں مل پاتی کہ نماز کھڑے ہو کے یا بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکیں، جنگ اتنی سخت جاری ہے، تو پھر نماز قضا کرنے کی اجازت ہے، اتنی فرصت بھی نہیں مل سکی۔ فَإِنْ آمَنْتُمْ، اگر آپ اطمینان میں آ گئے ہو، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، پھر اپنے اپنے وقت میں صحیح اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ بات ہو رہی تھی نماز کے شرائط اور ارکان کی۔ میں نے بتایا تھا شرائط نماز کے وہ ہوتے ہیں جو نماز سے پہلے ہوتے ہیں، نماز میں نہیں داخل۔ ارکان اور فرائض نماز کے وہ ہوتے ہیں جو نماز میں داخل ہیں۔ لیکن ان سارے شرائط و فرائض اور ارکان کا پورا ہونا ضروری ہے، کہ جگہ کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا اور نیت کرنا، یہ 7 شرائط نماز ہیں جو بیان ہو چکی ہیں۔ آج کی گزارشات میں فرائض نماز، ارکان نماز کا بیان کرنا ہے۔ فرائض اور ارکان ایک ہی چیز ہے، یہ نماز کے اندر ہیں۔ سب سے یہ 6 ہیں، شرائط نماز 7 ہیں، ارکان فرائض نماز وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام کرنا، نمبر 3 قرات کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 سجدہ کرنا، نمبر 6 آخری تشہد بیٹھنا۔ یہ 6 ارکان صلاۃ ہیں، فرائض صلاۃ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی رہ جائے تو نماز، یہ پورے جو 13 بیان کیے 7 اور 6، ان میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے، رہ جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ کپڑے غلطی سے ناپاک تھے، نماز ادا نہیں ہوگی۔ رکوع رہ گیا، نماز ادا نہیں ہوگی۔ قرات رہ گئی، نماز ادا نہیں ہوگی۔ جگہ پاک نہیں تھی، بعد میں اندازہ ہوا، نماز ادا نہیں ہوگی۔ نیت ہی نہیں کی ہے، نماز ادا نہیں ہوگی۔ جی، نیت میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کے ساتھ کہنا بدعت ہے، یہ بھی حد سے تجاوز ہے، اور بالکل نیت نہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو جب نیت آپ نے نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک شخص ابھی آ رہا تھا، جیسے جمعے کی اذان ہوئی اور نماز جمعہ کے لیے، تو اس کی نماز جمعہ ادا کرنے کی نیت ہے۔ اب بغیر الفاظ کے نیت کو الفاظ کے ساتھ ادا نہیں کیا اور امام کے پیچھے نیت کر کے اللہ اکبر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن الفاظ سے اگر نیت کو کہہ دیا
تو اچھی بات ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ الفاظ کے ساتھ نیت کا کہنا بدعت ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ الفاظ سے کہنا اچھی بات ہے، لیکن کسی نے اگر نیت نہیں کہی الفاظ کے ساتھ اور وہ آ رہا تھا اور اس کی وہ نماز پڑھنے کا جو ارادہ ہے عصر کے لیے آ رہا ہے، مغرب کے لیے آ رہا ہے، تو وہ لیکن بعض دفعہ نیت کا اظہار اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ بندے کو بعض دفعہ خلش ہو جاتا ہے، التباس ہو جاتا ہے کہ یہ عصر کا وقت ہے یا مغرب کا وقت ہے یا اس طرح کی کچھ بات ہے۔ موسم کے گرد آلود ابر آلود ہونے کی وجہ سے زور ہے یا عصر ہے، تو اسے صحیح اندازہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور نیت کرے۔ کئی ساتھی بھولے بھی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے اور اس میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اور پڑھی ظہر تھی حالانکہ، تو لہٰذا نیت کا کرنا فرائض میں سے ہے۔ اگر بالکل نیت نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی، لیکن الفاظ سے کہنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، کہہ دیا تو بدعت نہیں ہے۔ وقت کا خیال رکھنا، نماز کے جو وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت کا کہ ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یا علیحدہ پڑھ رہا ہوں، قبلہ رخ، اللہ اکبر۔ البتہ حنفی حضرات کے نزدیک امام کا فرض پڑھانا ضروری ہے، پیچھے پھر اس کی نماز ہو جائے گی، فرض والے کی یا نفل والے کی۔ اب ایسے تفصیل میں جائیں گے تو اپنے مسئلے خلط ملط ہو جائیں گے۔ شوافع کے نزدیک امام ہونا کافی ہے، بھلے وہ نفل پڑھ رہا ہو، بھلے کچھ بھی پڑھ رہا ہے، آپ فرض پڑھ رہے ہیں نماز ہو جائے گی، لیکن یہ دلائل کے لحاظ سے یہ مسئلہ کمزور ہے۔ امام اعلیٰ ہونا چاہیے۔ امام فرائض پڑھ رہا ہو ظہر کے تو آپ کا بھی ظہر کا فرض ہونا چاہیے۔ اگر امام ظہر پڑھا رہا ہے اور آپ عصر کی نیت کر کے کھڑے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، نیت کا آپس میں برابر ہونا ضروری ہے۔ تو شرائط نماز میں نیت ہے، اور ارکان نماز تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ حرمہ، تحریم کے معنی ہوتے ہیں حرام کر دینا، یعنی اللہ اکبر سے یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس نے خلاف نماز ہر چیز حرام کر دی۔ بات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، کھانا وغیرہ، کھجلی کرنا، یہ ساری چیزیں تکبیر تحریمہ نے حرام کر دی، اور السلام علیکم کے بعد پھر حلال ہوئی ہیں۔ یہ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ نمبر 2، قرات کا ہونا کرنا۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سننا ضروری ہے۔ امام مسلم، امام ابو داود، ابن ماجہ، بہت ساری روایات ہیں، اور ایک مدینہ طیبہ کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ان تمام روایات کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے کہ جب امام قرات کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم خاموشی کے ساتھ اس قرات کو سنو۔ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اس کتاب کا نام ہے نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ڈاکٹر مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، ڈاکٹر محمد الیاس، انہوں نے وہ روایات جمع کی ہیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ جب امام قرات کرے فانصتوا، آپ لوگ خاموشی کے ساتھ اس قرات کو سنو۔ رہی بات ظہر اور عصر کی کہ اس وقت امام کی قرات کا آواز نہیں آتا کہ وہ سرن قرات ہوتی ہے، تو اس میں دل میں سورہ فاتحہ کا تصور کر سکتا ہے، زبان سے ادائیگی نہیں، دل میں خیال کر سکتا ہے۔ اقرا بنفسک کے الفاظ آئے ہیں کہ دل میں پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے اس کا خیال کرے، بس توجہ کے ساتھ رہے تاکہ ادھر ادھر خیال نہ ہو جائے۔ قرات فرض ہے، قرات رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ جی، تیسرا فرض قیام، کھڑا ہونا ضروری ہے۔ قیام فرائض صلاۃ میں سے ہے۔ اگر ایک شخص مریض ہے، وہ کھڑا ہونے پہ قادر ہی نہیں ہے، تو اس سے وہ قیام کا جو فرض ہے وہ معاف ہو گیا ہے۔
اب کرسی پر یا نیچے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، رکوع سجدہ اشارے سے کرتا ہے، وہ تو مریض ہے، اس کے لیے عذر ہے۔ لیکن یہ مسئلہ قیام کا پیش آتا ہے کشتی میں، بحری جہاز میں، ہوائی جہاز میں اور ریل گاڑی میں بھی پیش آتا ہے، اور بعض لوگ شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، قیام فرائض نماز میں سے ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نماز شروع کریں، اگر نماز کے دوران گرنے کا خطرہ ہو تو پھر بیٹھنے کی اجازت ہے کہ آپ گرنے کا خطرہ ہے تو قیام آپ سے معاف ہو گیا، آپ بیٹھ جائیں۔ اور اگر اندازہ ہو رہا ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے تو آپ بھی ساتھ بدلتے رہیں، اب تو آسانیاں ہیں، سامنے آپ رکھ سکتے ہیں گھڑی، اور اگر نہیں اندازہ ہوا نماز ہو جائے گی۔ لیکن قیام فرائض میں سے ہے، شروع نماز کھڑے ہو کر ہی کرنی ہے، بھلے کشتی ہے، بحری جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، ریل ہے۔ ہاں پہلے سے ہی اندازہ ہے کہ میں گر جاؤں گا اور انتہائی بوڑھا شخص ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بعض حضرات فرض نماز اپنی گاڑی میں ہی پڑھ لیتے ہیں، گاڑی کو قبلہ رخ کرتے ہیں اور اپنی سیٹ کے اوپر ہی اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ وہ قیام کے اوپر قادر ہوتے ہیں، نماز نہیں ہوتے۔ جب آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں تو نیچے نہیں اتر سکتے۔ میں نے پچھلے جمعے کو کہا کہ جن کو اللہ نے گاڑیوں کی سہولت دی اپنی جائے نماز ساتھ رکھیں، اور یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، غیر مسلموں کے ملک میں بھی تجربہ کر لیا جائے، نہیں تو ان کو تبلیغ تو ہو جائے گی نماز کی۔ بھائی کوئی پاک کپڑا ہے، کوئی جائے نماز ہے تو ہمیں دے دو، نماز پڑھنی ہے، نہیں تو اپنے پاس جائے نماز ہونی چاہیے۔ گاڑی کھڑی کریں، جائے نماز نکالیں، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اچھا، عورتیں سارا کام کرتی ہیں، گھر کا صفائی ستھرائی خود کرتی ہیں یا نگرانی کرتی ہیں، کھانے پکاتی ہیں وغیرہ، سارا سسٹم ہوتا ہے، اور تھکی ہوئی بھی ہو تو کہو کہ بیگم صاحب آج ہمارا ارادہ ہے آپ کو جوتے لینے کا، لے کر دینے کا، آپ کا کیا خیال ہے، چلتی ہو بازار؟ کہے گی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، چلتے ہیں، حالانکہ ابھی تو کہہ رہی تھی بڑی تھکی ہوئی ہوں۔ بازار میں خریداری کے لیے بھی عورتیں جاتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں، ایک دکان پر بھی نہیں پسند آیا کپڑا جوتا، دوسری پر بھی نہیں آیا، گھر میں بھی سارے کام ہوتے رہتے ہیں، اور محترمہ کے لیے جب نماز کا وقت آتا ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کو بڑی تکلیف ہے ٹانگوں میں اور کمر میں۔ فضول بات ہے۔ قیام فرض ہے، فرائض نماز میں سے ہے۔ 5-7 منٹ بھی آپ کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے کہ وہ تکلیف ناقابل برداشت ہے، ایسا کھڑا ہونا کہ 4-5 منٹ بھی کھڑا ہونا مشکل ہے کہ وہ تکلیف ناقابل برداشت ہے، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ خواہ مخواہ لوگوں نے اپنے لیے سہولتیں بنا لی ہیں اور جو سارے کام کھڑے ہو کر ہوتے ہیں، چلنے پھرنے سے ہوتے ہیں، نماز بیٹھ کر ہوتی ہے، نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ گاڑی میں اپنی سیٹ پر اشارے کے ساتھ فرض نماز ادا کرتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ قیام فرائض نماز، پھر آگے سجدہ، وہ بھی فرائض نماز میں سے ہے، رکوع بھی تو ایسے ہی ہوگا، وہ بھی فرائض نماز میں سے ہے۔ تو اتنا بھی سہولت پسند نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی طرف سے بندہ یہ سہولتیں بنا لے۔ تکبیر تحریمہ پہلا فرض، قرات دوسرا فرض، قیام تیسرا فرض۔ بعض حضرات معذور ہوتے ہیں سجدے کے لحاظ سے، یہ بات اہم بات ہے، سجدہ نہیں کر سکتے کہ ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، لیکن رکوع اور قیام کر سکتے ہیں، تو شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ قیام بھی نہیں کرتے، رکوع بھی اشارے سے کیا، سجدہ بھی اشارے سے کیا، ایسا نہیں۔ جو شخص قیام پر قادر ہے قیام کرے، رکوع کرے، پھر سجدے پر قادر نہیں تو کرسی پیچھے رکھے، اس کے اوپر بیٹھ جائے اور رکوع کرنے کے بعد سجدہ اشارے سے کر لے۔ جب قیام کر سکتا ہے تو قیام ضروری ہے، اور یہی تو حکم ہے۔ امام کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نماز کو درمیانہ قرات کے ساتھ پڑھائے،
کہ پیچھے ہر طرح کے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی مریض بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو جلدی بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارے تو سارے نمازی کو جلدی ہوتی ہے جی، سارے دفتر والے لوگ ہیں۔ اور میں تو قاری صاحب کو بھی کہتا رہتا ہوں، بعض دفعہ یہ لمبی قرات شروع کر دیتے ہیں کہ ادھر ہسپتال والے لوگ ہیں، مریض لوگ ہیں، چوکیدار ہیں، بس درمیانی قرات ہو، نماز جو ہے درمیانی، یہ ضروری ہے تاکہ پیچھے نمازی کو تکلیف نہ ہو، وہ قیام بھی آسانی سے کر سکے، رکوع سجدہ بھی آسانی سے کر سکے۔ بس 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم امام کے لیے اور 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کافی ہے۔ پیچھے مقتدی اگر آہستہ بھی پڑھے گا تو 3 مرتبہ تو کم از کم کہہ دے گا، اور 2 بھی ہو گیا تو نماز ہو جائے گی جی۔ قیام پر قدرت ہے اور رکوع پر، تو وہ قیام کرے، رکوع کرے، اور سجدے کے لیے اشارہ استعمال کر سکتا ہے۔ رکوع فرائض میں سے ہو گیا، اس کے بعد پھر فرائض میں سے سجدہ ہے۔ سجدے کو اطمینان سے سجدہ کرے، اور بہتر یہ ہے کہ تھوڑا کھلا سجدہ ہو، لمبا سجدہ ہو۔ لمبے سے مراد ہے اپنے آپ کا سر تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، لیکن اب یہ رواج بن چکا ہے کہ تمام فیکٹریاں جو جائے نمازیں بنا رہی ہیں وہ 4 فٹ بنا رہی ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی 4 فٹ 4 انچ والی جائے نمازیں مل جائیں، تو ایسے نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ 4.5 فٹ جائے نماز ہونی چاہیے تاکہ صحیح سجدہ ادا ہو سکے اور وہ بندہ آگے لمبا ہو کے سجدہ ادا کرے۔ اور سجدے میں ضروری ہے کہ یہ کونیاں جو ہیں یہ رانوں سے، پیٹ سے جدا ہو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جب رش زیادہ ہو تو یہ چیزیں پھر معاف ہو جاتی ہیں۔ سجدہ تو ضروری ہے، اس میں ناک اور پیشانی لگانی ہے، لیکن پھر آپ یوں کھلا کر کے کہ کونیوں کو کہ دوسرے کو تکلیف ہو، ایسا نہیں کرنا جائز۔ رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، اور آخری تشہد۔ آخری تشہد ہر نماز کا آخری تشہد۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کے بعد اس کا تشہد آخری ہے، 3 رکعت والی نماز ہے تو 3 کے بعد والا تشہد ہے وہ آخری ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو آخری تشہد یہ فرائض میں سے ہے۔ اگر آخری تشہد رہ گیا اور اس نے سمجھا میری 3ری رکعت ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے 5ویں کے لیے، تو سجدے سے پہلے واپس آ گیا تو نماز ہو جائے گی۔ آخری تشہد نہیں بیٹھا، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، سجدے سے پہلے واپس آ گیا اور یاد ہو گیا تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر سجدہ کر لیا پھر کوئی صورت نہیں نماز کے درست ہونے کی، بس سلام پھیرے اور نماز نئے سرے سے ادا کرے گا۔ کیوں؟ اس کا فرض رہ گیا ہے۔ بہرحال یہ ارکان صلاۃ ہے۔ فرائض میں سے کوئی چیز رہ جائے اور سلام پھیر دیا ہے، نماز ادا نہیں ہوگی، دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کا لغوی معنی ہے بھولنا، بھول جانا۔ تو سجدے کا تعلق بھی بھولنے کے ساتھ ہے، قصد کے ساتھ نہیں ہے۔ ارادے کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے تو اس کے ساتھ سجدہ سہو کی تلافی نہیں ہوگی، اس غلطی کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو 3 چیزوں کی نقصان کو پورا کر لیتا ہے۔ نمبر 1، فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، پھر یاد آیا اور فرض شروع کر دیا۔ فرض کو شروع کرنے میں تاخیر ہو گئی، کہیں سوچ میں پڑ گیا، پھر یاد آیا کہ قرات کرنی ہے، آخر میں سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ نمبر 2، بھولے سے واجبات نماز میں سے کوئی رہ گیا، بھولے سے واجبات نماز میں سے کوئی رہ گیا،
یاد آ گیا، آخر میں سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ دو باتیں۔ نمبر 3، واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی اور پھر یاد آ گیا واجب اس نے ادا کر لیا ہے، تو آخر میں سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ قرات کرنا، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا، ترتیب کو باقی رکھنا، پہلے رکوع پھر سجدہ، قیام رکوع سجدہ 3، قوما کرنا سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور ایک سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھنا، جلسہ جس کو کہتے ہیں وہ کرنا، قیدہ اولا بیٹھنا 2 رکعتوں کے بعد، اس میں تشہد کا پڑھنا 7، آخری قیدے میں تشہد کا پڑھنا، تکبیرات عیدین، دعائے قنوت، یہ چیزیں ہیں واجبات نماز۔ اگر ان میں سے سری نمازوں میں سرن، جہری نمازوں میں جہرن قرات کرنا، یہ واجبات نماز میں سے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھولے سے رہ جاتا ہے، سجدہ سہو اس کی تلافی کر دے گا۔ مثلا قاعدہ اولا بیٹھنا بھول گیا ہے، اب تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا اور اب یاد آیا تو واپس نہ آئے، تیسری رکعت میں یاد آ گئے کہ 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں بیٹھا ہوں، تو واپس نہ آئے، آخر میں سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ فرائض میں ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ مثلا تکبیر تحریمہ شروع کی اور اس کے بعد سبحانہ اعوذ بسم اللہ ہوگی، مغرب کی نماز تھی، امام صاحب قرات نہیں کر رہے، بھول گئے، یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہے بندہ، ثنا کے بعد آگے قرات کرنا بھول گیا، کسی سوچ میں مبتلا ہو گیا، کچھ دیر بعد اسے یاد آیا کہ قرات کرنی ہے، قرات فرائض نماز میں سے، اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، آخر میں سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ یہ تو فرض میں تاخیر ہو گئی، اور پہلی جو مثال دی ہے وہ واجب چھوٹ گیا ہے۔ اب واجب میں تاخیر ہو جائے، فرض کرو وطروں میں تیسری رکعت میں اس نے دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر وہ کہہ دی، لیکن پھر مصروف دنیا ہے نا جی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا کہ وہ دعائے قنوت پڑھنی ہے، کھڑا ہوا ہے لیکن دعائے قنوت پڑھنے میں تاخیر کر دی، اور اتنی تاخیر کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 تسبیحات سے زیادہ تاخیر ہو گئی۔ پھر اس کو یاد آیا کہ دعائے قنوت پڑھنی ہے، اب اس نے دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دی، تو واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ دعائے قنوت واجب ہے۔ بعض حضرات کو کسی نے کہیں بچپن میں کسی ساتھی نے بتایا کہ جب تک دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کوئی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ تو اس نے ٹھیک ہی بتایا کہ جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہے 2-4 دنوں میں یاد ہو جائے گی، تو جب تک آپ وطر پڑھتے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہی پڑھ لیں۔ لیکن اس بندے نے اپنی سہولت کا یہ فارمولہ اس انداز میں لیا کہ پوری زندگی ربنا آتنا فی الدنیا ہی چلا رہا ہے، ایسا نہیں، وہ تو جب مجبوری تھی تب بات ہے۔ فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی بھولے سے، واجب بھولے سے رہ گیا، یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔
اگر کوئی کام بھی واجب یا فرائض میں سے قصدن چھوڑ دیا ہے، ماڈرن دنیا ہے نا جی، کہتے ہیں ہر چیز نے بڑی ترقی کی ہے، تو اسلام نے کیوں ترقی نہیں کی ہے؟ سوچ دیکھیں، سوچ. دنیا پہلے سمندری سفر کرتی تھی اور جناب زمینی سفر کرتی تھی، اب فضاؤں میں اڑتی ہے، تو اس میں بھی ترقی ہونی چاہیے، اسلام میں بھی. تجھے اتنا نہیں پتا؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. ہم نے اپنے سلیمان کو ایسی سلطنت عطا کی اور ایسا تخت سلیمانی عطا کیا کہ ہوا ایک دوش پہ اڑتا ہے. تو نے آج ترقی کی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو پہلے تخت سلیمانی عطا کر دیا ہے. یہ کیا دلیل ہے بڑی ترقی کی؟ کیا ترقی کی ہے دنیا نے؟ کیا ترقی کی ہے؟ اپنے ہلاکت کے سامان بنائے ہیں. اور کیا ترقی کی ہے؟ کسی کی ترقی سے اسلام کے اصول نہیں ٹوٹتے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم. سنو، اللہ نے جو قواعد و قانون اور ضوابط بیان کر دیے یہ تبدیل نہیں ہو سکتے. یہی سیدھا راستہ ہے تمہارا، اسی پر قائم رہو. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ فرائض کوئی چھوڑ دیتا ہے یا واجب چھوڑ دیتا ہے اور جلدی سے یوں نماز پڑھتا ہے اور جان کر قوم جلسے کا صحیح خیال نہیں کیا اور آخر میں سجدہ سہو کرتا ہے، نماز ادا نہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، دیر سے آئے ہوں گے، آپ بیٹھے تھے مسجد میں، ساتھی مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے. ایک ساتھی آئے اور نماز پڑھی، جلدی سے نماز پڑھ کے آپ کی خدمت میں آئے، سلام عرض کیا. آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز دوبارہ پڑھو. وہ دوبارہ نماز پڑھ کے پھر آ گیا. آپ نے کہا صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو، نماز نہیں پڑھی تم نے. اچھا، وہ تیسری مرتبہ شروع ہو گیا نماز پڑھنے. جب تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے آیا تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو. اب خیال آیا کہ حضور میری نماز میں کیا غلطی ہے، میں تو صحیح نماز پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ نے رکوع، قوما، سجدہ اور جلسہ صحیح اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کیا. جب انسان سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اس کے بعد اطمینان سے رکے. اب مقتدی ہے تو کہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، 4 لفظ ہیں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو وقت لگے گا، یہ وقت لگے گا. آپ کا جو قومہ ہے یعنی رکوع کے بعد جو اٹھنا ہے یہ اطمینان کے ساتھ ہو چکا ہے. جب یہ دعا پڑھے گا تو اطمینان کے ساتھ ادا ہو چکی. لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع سے پورا اٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہیں سے ڈائریکٹ نیچے چلے جاتے ہیں. اور آپ دیکھنا کہ ایک سجدہ کرتے ہیں تو سر تھوڑا سا اٹھا کے نا، ہاتھوں کو اٹھا کے یہاں ٹچ کر کے نا اپنے گوٹوں پر، پھر واپس چلے جاتے ہیں، بس دوسرا سجدہ ہو گیا. ایسا سجدہ نہیں ہوتا. تعدیل ارکان واجبات نماز میں سے ہے، اگر بھولے سے رہ گیا تو سجدہ سہو سے تلافی ہوگی. اور مسٹر کی عادت ہی یہی ہے کہ رکوع بھی یہی ہوتا ہے، سجدہ بھی یہی ہوتا ہے، اس کی عادت ہی یہی ہے، تو نماز ادا نہیں ہوتی. اور آپ نے اس ساتھی کو 3 مرتبہ دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کہ تعدیل ارکان واجبات صلاۃ میں سے. حنفیوں کے نزدیک واجبات صلاۃ میں سے ہے نا جی، اور اصحاب الظواہر میں فرائض نماز میں سے ہے. امام شافعی کے نزدیک اور اصحاب الظواہر داؤد ظاہری وغیرہ محدثین کے نزدیک تعدیل ارکان فرائض نماز میں سے ہے. تو یہاں تو کم از کم بھولے سے تعدیل ارکان نہیں ہوا تو سجدہ سہو سے تلافی ہوگی، اور ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوگی کہ وہ فرض ہی رہ گیا.
کیا مصروفیت لوگوں نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے بھائی. زندگی کا ٹائم ٹیبل بناؤ, بہت زیادہ اس زندگی کو اپنے آپ کو مصروف مت رکھو. کتنا کماؤ گے؟ 2 روٹیاں ہی کھانی ہیں. کتنا بڑا بنگلہ ہوگا, ملے گی تو ایک ہی چارپائی, 4 کمروں میں تو آپ نہیں سو سکتے ہیں, اگر 8 بیڈ روم کی بھی کوٹھی ہے تو. اپنے آپ کو بہت زیادہ دنیا میں نہ کھپاؤ. جو ضروریات نے اللہ نے عزت کے ساتھ پوری کر دی ہیں اس کے ساتھ قناعت کرو. بہت زیادہ دنیاوی کاموں میں بھی اپنے آپ کو نہیں تھکانا چاہیے. ٹائم ٹیبل ہو, آرام کا بھی, کھانے کا بھی, اور صحت کی نیت سے واک کا بھی کہ اللہ مجھے اچھی صحت دے, میں تاکہ اللہ کے حکم اچھی طرح ادا کر سکوں. تو واک بھی, سیر کرنا بھی عبادت بن جائے گا. تو اتنا جلدی کیا ہے کہ رکوع بھی صحیح نہ ہو, سجدہ بھی صحیح نہ ہو, اور تحیات بھی صحیح نہ ہو, بس اسی طریقے سے ہی جلدی جلدی ہو رہا ہے نظام, یہ صحیح نہیں. اچھا جی, اب مکروہ اوقات کی بات کرنی ہے, پھر میں دوبارہ ترتیب بتاؤں گا نماز کی. یاد رکھیے نماز میں, نماز کے لحاظ سے مکروہ اوقات 2 طرح ہیں. ایک مکروہ وقت وہ ہے کہ جس میں کوئی سجدہ جائز نہیں. عین استوائے شمس, سورج بالکل سینٹر میں ہو. نمبر 2, سورج بالکل غروب ہو رہا ہو. نمبر 3, سورج بالکل طلوع ہو رہا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اب 2 منٹ میں طلوع ہو رہا ہے, اور جو ان اوقات میں نماز مکروہ ہے. اب حدیث میں اس دن کی صبح اور اس دن کی عصر کی نماز ان وقتوں میں بھی اگر ادا کر دی جائے تو ہو جاتی ہے. اب یاد رکھنا, صبح کے لیے آپ اٹھے, 5 منٹ رہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے میں, وضو ہو گیا, سنتے پڑھ لی, 5 منٹ رہتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے سورج طلوع ہو رہا ہے, نماز میری مکروہ, تو بس نماز شروع کر دیں. حدیث میں آتا ہے 1 رکعت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ادا ہو گئی, سورج کے طلوع ہونے کے بعد دوسری رکعت ادا ہوئی, آپ کی نماز ادا ہو گئی ہے. اب دنیا کے سارے اصول ٹوٹ گئے کہ جب حدیث میں یہ بات آ گئی کہ 1 رکعت پہلے ادا ہو گئی سورج کے طلوع ہونے سے اور 1 رکعت سورج کے طلوع ہونے کے بعد ادا ہوئی, تو وہ نماز ادا ہو جائے گی. عام سجدہ اور کوئی نفلی نماز وہ منع ہے. اس دن کی صبح صحیح ہے, اس دن کی عصر بھی صحیح ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے, کبھی ایسا ہو جائے گا تو یوں جائز ہے. عصر کی نماز میں سورج کمزور ہونے سے پہلے نماز ادا ہونی چاہیے. سورج کمزور ہو گیا, جیسے آخری 10-15 منٹ میں ہو جاتا ہے, تو مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے. لیکن اگر نہیں پڑھی تو نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ مکروہ وقت ہو گیا, اور بھائی مکروہ وقت تو ہو تو گیا ہے, لیکن نماز ادا نہیں ہوئی, مکروہ میں ہی ادا کرو, کوئی بات نہیں, استغفار کرو. اور نماز ادا کرنے کے بعد جب دیکھا تو سورج غروب ہو چکا تھا, اس دن کی عصر کی نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ختم ہوا. استوائے شمس, بالکل سورج سینٹر میں ہو تو کوئی سجدہ نہیں. بہرحال کیوں نہیں ہے واللہ علم, بہت ساری روایات ہیں, اس ٹائم شیطان سجدہ کرتا ہے جو بھی. دوسرا مکروہ وقت جو نفل کے لحاظ سے مکروہ ہے, لیکن قضاء کے لحاظ سے, نماز جنازہ کے لحاظ سے, سجدہ تلاوت کے لحاظ سے وہ وقت مکروہ نہیں ہے. صبح کی اذان ہو رہی ہے 4:30 بجے, تہجد اور نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. صبح صادق ہو گئی, اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں, لیکن اگر آپ کے ذمہ سجدہ تلاوت ہے وہ کر سکتے ہیں. جنازہ آ گیا ہے, پڑھایا جا سکتا ہے. کوئی قضا نمازیں آپ کے ذمہ ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جو صبح صادق شروع ہو گئی جماعت سے پہلے. البتہ ایک خیال اگر رکھے تو بہتر ہے کہ جس نے قضا نمازیں پڑھنی ہیں وہ گھر میں پڑھتا رہے. جب مسجد میں آ کے لوگوں کے سامنے بار بار نماز
کی نیت کر کے نئی نئی نماز پڑھے گا تو دنیا تو اسلام کے بارے میں اتنی بولی بالی ہے نا جی، جب اس نے بار بار نفل نماز جو بھی وہ پڑھ رہا ہے تو اس نے بھی دیکھا دیکھی شروع کر دینی ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے یہ کیوں نہیں پڑھتے۔ بہتر ہے وہ گھر میں قضا نمازیں پڑھتا رہے، مسجد میں آ کے 2 رکعت سنتیں ادا کرے اور فرض نماز میں شریک ہو جائے۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز عصر کی پڑھ لی۔ عصر کی نماز فرض پڑھنے سے پہلے یہ 4 سنتیں غیر مؤکدہ بھی پڑھ سکتا تھا، تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتا تھا، تحیۃ الوضو بھی پڑھ سکتا تھا، نماز استخارہ بھی، نماز حاجت بھی، جو بھی عصر نماز کے فرض پڑھنے سے پہلے ہر نفل پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس نے جب عصر کی نماز کے فرائض ادا کر لیے تو اس کے لیے نفل نماز، عصر نماز کے فرض پڑھنے کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے ذمہ قضا ہے تو پڑھ سکتا ہے، جنازہ آ گیا پڑھایا جا سکتا ہے، سجدہ تلاوت اس کے ذمہ ہے کیا جا سکتا ہے۔ یہ 2 اوقات الگ الگ ہیں مکروہ، اور انہیں سمجھنا چاہیے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، قضا پڑھ سکتا ہے، سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، اور نماز جنازہ بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے، اور نماز کے لیے آپ وقت نکالیں اور اپنے فون دفتروں میں رکھ کے آئیں، تالا لگا کے آئیں، اگر چوری خطرہ ہے تو جیب میں بند کر کے رکھیں۔ یہ چیز ایک مستقل اور سنبھالنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ دوستو ضرورت کو ضرورت سمجھیں، ضرورت کو اپنے سر پہ مصیبت نہ بنائیں۔ موبائل کو ضرورت سمجھیں، اس کو مصیبت نہ بنائیں کہ ہر وقت وہی آپ کے ساتھ، نماز میں بھی ساتھ، باتھ روم میں بھی ساتھ، ہر چیز میں ساتھ، نیند بھی خراب۔ نماز کتنا وقت لگاتے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز ادا ہونی چاہیے۔ تو بات ایک مکروہ وقت کی ہو گئی، اوقات صلاۃ کی ہو گئی، ارکان شرائط صلاۃ کی ہو گئی، ارکان صلاۃ کی ہو گئی، واجبات صلاۃ کی نماز ہو گئی۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو امام بخاری نے نقل کیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھنا، مجھے دیکھ رہے ہو۔ دیکھنے سے مراد قیام ہے، رکوع ہے اطمینان سے، سجدہ ہے۔ رہی بات نبی کی نماز کی کیفیت اور امتی کی نماز کی کیفیت، وہ حاصل کرنا تو مشکل ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اللہ اکبر کرنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد تعوذ اور تسمیہ، سورہ فاتحہ، اور پھر سورت۔ جو دوسری سورتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ترتیب کو قائم رکھنا سنت ہے، کہ پہلی رکعت میں سورہ والضحیٰ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ الم نشرح پڑھتے ہیں۔ یہ ترتیب قائم رکھنا سورتوں کی آپس میں یہ سنت ہے۔ اگر یہ ترتیب بھولے سے الٹ ہو جائے، بھولے سے، تو کوئی حرج نہیں، اور اگر جان بوجھ کر الٹ کر دے تو بہتر نہیں ہوا، خلاف اولا ہے۔ ظاہر جان بوجھ کر تو کوئی نہیں کرے۔ اور 4 رکعت کی نماز ہے تو کم از کم چاروں رکعتوں میں سورت جدا جدا ہونی چاہیے۔ اگر ایک شخص نے خوب محنت کی اور وہ قل هو اللہ احد کے علاوہ اس کو اور کوئی صورت نہیں آتی، خوب محنت کی ہے، پھر تو معذور ہے۔ اور اگر محنت نہیں کی ہے، ایسی کام چلا رہا ہے، کہتے کام چلاؤ، یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ قرات کو، اتنی قرات کو یاد کرنا جس سے نماز پوری ہو جائے ضروری ہے، وہ تو چند دن میں ہو جاتی ہے۔ امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا جی پابندی کے ساتھ، 1 مہینے میں جو امام سورتیں پڑھتے ہیں وہی بندے کو یاد ہو جاتی ہیں، تو وہی فرض قرات۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے نماز میں 4 سورتیں پڑھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اس سے پہلے وہ دماغ میں اپنی وہ 4 سورتیں پڑھ لیں،
تاکہ بھول نہ ہو نماز میں۔ اب رکوع کا وقت آیا، رکوع بالکل صحیح رکوع ہونا چاہیے، سر نیچے کمر اونچی، کوئی معذور ہے تو الگ بات ہے، سر اور کمر برابر ہو اور ہاتھ یوں پھیلے ہوئے گھٹنوں کو پکڑیں اور گھٹنے پیچھے کی طرف دبا کے رکھیں۔ معذور تو معذور ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے اگر درد ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ۔ مقتدی کا وظیفہ ہے ربنا لک الحمد، اور اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو دونوں کہنے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور پھر سجدے میں جائے، اطمینان سے سجدہ کرے، اپنی کونیاں رانوں اور پیٹ سے جدا رکھے، اللہ یہ کہ کسی کو تکلیف ہو تو پہلے بتا چکا ہوں۔ انسان کو تکلیف سے بچانا ہے، اگر سنت رہ جاتی ہے تو شریعت برداشت کر لیتی ہے۔ دیکھو جی، حجر اسود کو بوسہ لینا سنت ہے، اور انسان کو تکلیف ہو جائے تو گناہ کبیرہ ہے، تو تکلیف دیے بغیر بوسہ ہو گیا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تکلیف کسی کو ہو جائے گی تو شریعت نے سنت رسول کو کہا کہ چھوڑ دو، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ اسلام تو ہر چیز میں ہدایت دیتا ہے، کوئی عمل نہ کرے تو پھر اسلام کا اس میں کیا قصور ہے؟ لوگ سیدھا جو ہے نزلہ اسلام کے اوپر گراتے ہوں، اپنے اوپر گراؤ نا، خود اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے جناب، کیسے جوش و خروش ہوتا ہے۔ اور وہ بار دنیا پاکستان کی عورتوں کی بدنامی کرتی ہے، میں کہتا ہوں نہ کیا کرو، یہ اتنے نہیں گڑبڑ کرتی ہیں، جو باہر کی دنیا ان کے جناب قدمی کو نہیں ہوتے اور اندر پھنس جاتی ہیں، پھر لوگوں کے سروں کے اوپر سے تیرتی ہوئی وہ عورتیں پیچھے گرتی ہیں جو حجر اسود میں جا کے بوسہ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سجدہ ہو گیا، تکلیف کونیاں کھلنی ہیں، لیکن اگر تکلیف ہے تو اتحیات میں کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھنا ہے اور بایاں بچھانا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے، دایاں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، بہتر ہے، درد ہے تو وہ ہر چیز میں شریعت نے اجازت دی، معذور ہے وہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھنا اور بیٹھنا، پہلے تشہد میں واجب اور دوسرے میں اتنا یہ پڑھنا واجب ہے اور بیٹھنا فرض ہے، دوسرے اخیری کہتے ہیں۔ آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں، نماز ادا ہو گئی، اب سید کونین امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اطمینان سے بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اطمینان سے بیٹھنا ہے، یہ ادب کا پہلو ہے۔ یہ باقی ساری نماز میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی رہی، لیکن جب اللہ کے آخری حبیب پر درود و سلام پڑھنے کی نوبت آئی تو کہا التحیات، سب سے ادب کی نشست وہ التحیات کی ہے، سب سے با ادب نشست وہ التحیات تشہد کی حالت میں ہے، اس لیے آخر میں فرمایا کہ اب درود شریف پڑھو۔ علامہ اقبال مرحوم کیا کہتے ہیں؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کر، جب محبت آپ کی حقیقی ہوگی ہر پست بالا ہو جائے گی، اور جب محبت رسمی ہوگی جیسے آج ہماری ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر کو اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر کو اسم محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو، خیمہ افلاک کو استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں
طوفان میں ہے، بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ نام محمد اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشمہ افلاک یہ نظارہ اب تک دیکھے، چشمہ افلاک یہ نظارہ، نماز میں، اذان میں، کلمے میں، ہر ٹائم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام نامی کی گونج ہو رہی ہے۔ دنیا خاکے بنائے، ناک رگڑے، الٹی لٹک جائے، لیکن اس نام نے تو اجالا ہونا ہے، دوبالا ہونا ہی ہے۔ چشمہ افلاک یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔